ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ مومنین کرام، عزاداران امام مظلوم، فرش عزا پہ ہم سب اللہ کی توفیقات سے اور اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے دعاؤں سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جو معرفت ہمیں حاصل ہو رہی ہے، انشاءاللہ ہم دعا کریں گے اللہ سے کہ یہ معرفت جو ہے اس میں اضافہ فرما اور اس کا استعمال ہم صرف اور صرف اپنے ذہنوں میں نہ رکھ پائیں، بلکہ اس کو عملی شکل میں، پریکٹیکل وے میں اس کا استعمال کریں۔ دیکھیے، اس سورے میں ایمان اور عمل کو بالکل ساتھ ساتھ رکھا گیا ہے، اور یہ قرآن کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ اس نے ہمیشہ جب بھی ہدایت کی طرف لوگوں کو راغب کیا ہے، ان کو مکمل ہدایت دی۔ ان لوگوں کو جو قرآن سے ہدایت لینا چاہتے ہیں، اور قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ انہی کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کے لائق ہیں۔ جیسے میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آمنو کا لفظ ہے، ایمان لانے والوں کا، یہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس کو سمپلیفائی کیا جائے، حالانکہ میں میتھس کا کوئی سمپلیفائی نہیں کر رہا ہوں، میں آیت کو سمپلیفائی کر رہا ہوں کہ اگر ایمان لانے والے ہم کو کہا جائے تو اس کے علاوہ بہت ساری ایسی آیتیں ہیں کہ انسان کو تعجب ہوگا۔ بعضی جگہ اللہ نے کہا ہے کہ اے ایمان لانے والو، ایمان لے آؤ، یا ایھا الذین آمنوا آمنو۔ معلوم ہوا کہ ایمان کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو زبان سے ادا کرنا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ اعضاء و جوارح سے، جسم کے حصے سے اس کا اظہار بھی ضروری ہے۔ یعنی دل سے اگر اللہ کوئی انسان تصور کر رہا ہے اور اس پہ عقیدہ رکھتا ہے، تو سجدہ وہ چیز ہے جو بتا رہی ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے لیے کیا عقیدت ہے، کیا محبت ہے، کیا عزت ہے۔
کیا حیثیت ہے اللہ کی، سجدہ انسان کو بتا رہا ہے کہ کیا حیثیت ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ عرض کی گئی کہ ایمان لانے والے کو عمل ضرور کرنا پڑے گا، اور آپ نے دو قسم کے لوگوں سے دنیا خالی نہیں ہے، دو طرح کے لوگ ہیں کیٹیگری کے، ایک وہ جو صرف ایمان لے آتے ہیں عمل نہیں کرتے، ایک وہ جو عمل کرتے ہیں بنا ایمان لائے ہوئے۔ آپ کو یہ دونوں کیٹیگریز، دونوں قسمیں اسی دنیا میں مل جائیں گی کہ ان کے پاس ایمان ہے، وہ اللہ کو مانتے ہیں، وہ رسول اللہ کو مانتے ہیں، وہ ائمہ کو مانتے ہیں، لیکن سب جگہ کیا میں نے لفظ استعمال کیا، کو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، رسول کو مانتے ہیں، رسول کی نہیں مانتے، امام کو مانتے ہیں، امام کی نہیں مانتے، جبکہ کو ماننے کے لیے کی کا ماننا ضروری ہے کہ نہیں؟ اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ خدا کو مانتے تو سب ہیں لیکن، خدا کو مانتے تو سب ہیں لیکن خدا کی مانتا کوئی نہیں ہے۔ سب اللہ کو مانتے ہیں لیکن کی ماننا بڑا مسئلہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے پیچھے اللہ کا کہنا یہی تو ہے کہ انسان اس کو مان رہے، اس کا مطلب اس کی مانے، اور مسئلہ یہی ہے کہ جب وہ کی ماننے والا معاملہ آتا ہے، اللہ نے کہا کہ سب سجدے میں چلے جائیں تو سب چلے گئے، تو اللہ نے پھر پوچھا شیطان تو کیوں نہیں گیا؟ ابلیس سے سوال کیا کہ تو کیوں نہیں گیا؟ اور اللہ کو تو معلوم تھا نا کہ اس کے دل میں کیا ہے، لیکن اللہ کی ایک سنت ہے کہ وہ سوال ضرور کر لیتا ہے اور عمل کرنے کے لیے انسان کو موقع فراہم کرتا ہے کہ تم کو یہ موقع ملا ہے، لیکن کیا کرتا ہے انسان کہ عمل نہیں کرتا، اور جب عمل نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی ہے، آپ دیکھتے ہیں، مثال لے لیجئے، شیعہ مذہب میں پیدا ہوا، ماں باپ شیعہ ہیں، دادا دادی شیعہ ہیں، نانا نانی شیعہ ہیں، ماحول شیعہ ہے، اسے معلوم ہے کہ اللہ کون ہے، اسے معلوم ہے کہ رسول اللہ کون ہے، اسے معلوم ہے کہ ائمہ کون ہے، لیکن عمل نہیں کر رہا، تو دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے؟ مولا کائنات کا وہ جملہ کہ علم ہمیشہ، یاد رکھیے گا، اسی لیے کہتے ہیں کہ یار عمل کیوں نہیں کر رہے؟ تو مولا کیا کہتے ہیں؟ علم ہمیشہ عمل کو آواز دیتا ہے۔ علم کی کوالٹی کیا ہے؟ عمل کو آواز دیتا ہے علم، اور جب عمل اس پر لبیک نہیں کہتا، آتا نہیں ہے، تو علم رخصت ہو جاتا ہے۔ اب یہ ایک ایسا فیکٹر ہے، امامہ ہے سر پہ، لیکن یاد رکھیے گا کہ علم ہو سکتا ہے آپ کو، اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو امامہ تو سر پہ رہے گا لیکن علم رخصت ہو جائے گا۔ شیطان نے بھی 2 ہی رکعت نماز پڑھی تھی، لیکن 4000 سال میں اس نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی، 4000 سال میں۔ مان تو رہا تھا وہ اللہ کو، لیکن اللہ کی نہیں مان رہا تھا، ٹھیک ہے، خدا کو ماننے کو تیار تھا، اور اللہ نے کہا اللہ کی ایک عادت ہے، ایک سنت ہے۔ کیا ہے سنت؟ کہ وہ امتحان لیتا ہے، اور سب کا امتحان لیتا ہے، سب کو امتحان لیتا ہے۔ اب امتحان لیا اور کہا کہ میں تمہارا امتحان لینے والا ہوں، تو سارے فرشتے پہنچ گئے۔ شیطان بھائی تو بڑے تھے نا، بڑے بھائی صاحب تھے، فرشتوں میں سے نہیں تھا شیطان، شیطان تو آگ کا بنا ہوا تھا۔ تو ان سب
جو لوگ تھے ان کو تو ہلاک کر دیا تھا، یہی ایک پیر مغاں بنے تھے، آگے رہتے تھے لیڈر. تو سب گئے اور سب نے عرض کی کہ اللہ نے کہا ہے کہ تمہارا امتحان لیں گے، اور یہ بھی کہا ہے کہ تم میں سے ایک میرا حکم ماننے والا نہیں ہوگا. آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں مجھے بھی لگتا ہے کہ تم میں سے کوئی ہے اللہ کا نافرمان بندہ. اپنے کو نہیں گنا اس میں، ہے نا. ہوتا یہی ہے نا کہ لیڈر لوگ جو رہتے ہیں وہ بیچارے اپنے کو کبھی نہیں گنتے، اپنے کو ہٹا کے سب کے لیے بات کرتے ہیں. جیسے ہمارے ہندوستان میں کہ وہ غریبی کو نہیں غریبوں کو ہی ہٹا دیتے ہیں. تو اس نے بھی کہا کہ تم میں سے لگتا ہے. اب اللہ نے چیک کیا کہ تم لوگ سب سجدے میں چلے جاؤ. اب اس پہ بحثیں ہیں کہ وہ سجدہ کون سا تھا، اور تعظیمی تھا، اور حضرت آدم کے لیے تھا کہ خدا کے لیے تھا، کسی کے لیے بھی تھا، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ تم چلے جاؤ. اور جتنی جگہ قرآن میں اللہ نے پوچھا ہے بار بار. اور شیطان نے مڑ کے ایک ہی جواب دیا کہ یا اللہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو الگ الگ جواب دیا ہے. اس میں سے ایک جواب دیا ہے کہ یا اللہ میں تیری عبادت اس سے اچھی کروں گا، اس سے اچھی عبادت کروں گا. تو اللہ نے کہا بکواس مت کرو بھائی، جو ہم کہہ رہے ہیں تم سے وہ کرو. ہم نے تم سے کہا کر لو سجدہ تو سجدہ کرنے نہیں، وہ آگ کا بنا میں آگ کا بنا ہوں، مٹی کے بنے، اور یہ ہے وہ ہے دنیا بھر کی. اور اللہ نے کہا کہ تم کو نہیں معلوم ہے، اب تم کو ہم بتائیں گے. اب تم جو کہہ رہے ہو نا کہ ہم آگ کے بنے، تم کو بتائیں کہ آگ کیا کیا کرتی ہے. بے وقوف اپنے علم سے زیادہ تو جانتا نہیں تھا، سمجھ رہا تھا کہ آگ بہت روشن ہے. اس کو معلوم نہیں کہ آگ میں جو ڈالو وہ جل جاتا ہے. آگ جلا دیتی ہے، آگ برباد کر دیتی ہے، آگ بھڑک اٹھتی ہے. آگ اچھی چیز نہیں ہے، تھوڑی سی اچھی ہے اتنی جو قابو میں رہے. قابو سے باہر گئی اور آگ ختم. ہم میں بھی تو غصے کی آگ پائی جاتی ہے، تو اللہ میاں نے تھوڑی سی آگ رکھ دی، غصے کی تھوڑی سی آگ رکھتی. کیوں؟ اب کہیں گے آگ ہی نہیں رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا، ہمارے گھر پہ اٹیک ہو جائے، ہماری بے عزتی ہو جائے. ہم لوگ جواب ہی نہیں دیں گے، منہ جھکائے رہیں، کہیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. تھوڑی سی آگ رکھی تاکہ اپنے گھر کی عورتوں کو بچا لیجئے، اپنی ناموس کو بچا لیجئے، اپنے گھر کو بچا لیجئے. وہ ضروری ہے لیکن لمٹ میں رہیے گا. لمٹ کے باہر جائیے گا تو دیوانے کہلائیے گا، لمٹ کے اندر رہیں گے تو کربلا کا وہ جملہ یاد آ جائے گا مولا عباس کا کہ تم میں اگر کسی میں ہمت ہے تو میں کھینچ رہا ہوں نشان، اس میں داخل ہو کے دکھاؤ. آؤ گے اپنے پاؤں پہ، جاؤ گے دوسروں کے کندھوں پہ. غصہ ہم میں بھی ہے لیکن ہمارے غصے کو غصہ نہیں کہتے، ہمارے غصے کو غضب کے نام دیا جاتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ تجھے کیا معلوم ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، ایمان لے آئے خدا پر، لیکن بڑی راہیں ہیں، بہت راستے ہیں جو آگے چلنا ہے، اور جا کے دیکھنا ہے کہ وہ ایمان کا کیا کیا کمال ہے. صرف خالی ایک جگہ اسٹیٹس نہیں ہے بھائی، اسٹیٹس بلند ہے. بے وقوف آدمی 2 رکعت نماز 4000 سال میں پڑھا اس نے، اسے یہ نہیں معلوم کہ نماز کے 4000 اسٹیجز ہیں. نماز کے کتنے اسٹیجز ہیں؟ 4000 اسٹیجز ہیں نماز کے. پہلا اسٹیج جلدی میں 1-2 بات خالی بتاؤں گا، نہیں تو اگر آپ نے پوچھا تو میرے لیے مشکل ہے، میں گھر ہی دیکھ رہا ہوں. پہلا اسٹیج یہ ہے کہ نماز میں آپ بھول جائیں گے کہ آپ کہاں ہیں. آپ ہیں، آپ کا خدا ہے. وہ چیٹی آ رہی ہے، وہ مچھر کاٹ رہا ہے، وہ پسینہ پیچھے سے بہہ رہا ہے، وہ کون آیا وہ کون گیا، آپ کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے نا. ایک دم ایک اسٹیج یہ کہ آپ گریہ کریں گے جب الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے تو آپ کے آنسو نکلیں گے. ایک اسٹیج یہ ہے کہ آپ بھی نماز پڑھیں گے اور آپ کے ساتھ آپ کے گھر کے برتن بھی نماز پڑھیں گے، کباڑ بھی نماز پڑھے گا، دیواریں بھی، ہے نا. آپ ہنسیں گے، بولیں گے کیا سلمان بھائی ایسی کیسی بات کرتے ہیں آپ. تو پھر سورہ جمعہ کا پہلا جملہ پڑھ لیجئے، یسبح للہ ما فی السماوات والارض. دنیا کا ذرہ ذرہ تیری عبادت کر رہا ہے.
ذرہ ذرہ کر رہا ہے تو دیگچی پتیلی اور کوکر اور کباڑ سب ہے مخلوق، اور سب ذکر کر رہے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ اس لیول پہ جائیے، اور پھر ایک لیول یہ آئے گا۔ میں اس لیے آیا، میں وہاں تک مجھے مجبوری ہے لانا، میں اس لیے لے کے آیا ہوں کہ جب آپ یہ دیکھنے لگیں کہ فرشتے کہاں ہیں، کون سے دن کے فرشتے ہیں، کون سے رات کے فرشتے ہیں، کیونکہ رات کے فرشتے اترتے ہیں اور دن کے فرشتے اترتے ہیں۔ اللہ میاں جانتا تھا کہ انسان بیچارہ اپنا نام ضرور کرنا چاہتا ہے، حضرت انسان اپنا نام چاہتے ہیں، اور اتنا چاہتے ہیں کہ اگر مر کے دفن ہو جائے تو قبر پہ نام کی تختی لگائی جاتی ہے نا، نام ہونا چاہیے، چاہے بندہ خدا کر کے لکھا ہوا ہو، لیکن نام ہونا چاہیے، اور ہونا بھی چاہیے، اچھی بات ہے بھائی، نام انسان کا ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ اب صبح کی نماز میں کہاں نام ہو، پبلک آتی ہی نہیں، اسی لیے انہوں نے کہا کہ الصلاۃ خیر من النوم۔ ہمارے بڑے بھائی صاحب کہتے ہیں نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے، آواز دیتے ہیں۔ ہم نے کہا بھائی آپ لوگ کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، لیکن پبلک سو کے بتاتی کہ النوم خیر من الصلاۃ، کیا بتاتی کہ نیند اس سے زیادہ بہتر ہے۔ کل آپ کو معلوم نہیں کہ وہ کیسے تھے، وہ جناب سلمان فارسی کے گھر پہ گئے، وہ انہوں نے کہا نماز کے لیے صبح سلمان نہیں آئے، تو ان کی اماں نے کہا کہ نہیں سلمان سو رہے ہیں۔ کہا کل آؤں گا سلمان کو اٹھانے کے لیے، کہنا نہیں تو پھر میرا درہ ہے۔ دوسرے دن پھر صبح آئے تو پھر ان کی اماں نے کہہ دیا کہ سلمان سو رہے ہیں۔ کہا کہ اب تو ماروں گا ہی ماروں گا، کل ضرور ماروں گا۔ آپ کو معلوم ہے یہ حدیث؟ ہم نے کہا بھائی جعلی اور جھوٹی حدیثیں بنانے سے پہلے کچھ سوچا کیجئے۔ سلمان فارسی کتنے سال کے تھے؟ انتقال کے وقت عمر تھی 328 سال۔ تو سلمان کی اماں کہاں سے آ گئی؟ ان کی تو اماں تھی ہی نہیں، یہاں زبردستی اماں کو آپ نے پیدا کر دیا۔ وہ تو بیچاری تھیں فارس میں بیٹھی، مر گئی تھی وہاں پہ، یہ اکیلے آئے تھے، آپ نے اماں بنا دیا۔ اب جب اماں بنا دیا تو کوئی ابا بھی تو ہوں گے، تو میں بولا یہاں سے وہاں تک ختم کر دیا۔ اگر سلمان انڈیا میں ہوتے تو بیچارے کو NRC نہ ملتا۔ کہاں ہے تمہارا آدھار کارڈ بتاؤ؟ وہ کہتے بھائی میں تو ایران سے آیا ہوں، چلو جاؤ واپس۔ یہ دیکھیے جعلی اور جھوٹی حدیثیں سامنے معلوم ہو جاتا ہے کہ جب آپ، تو شیطان نے کیا جملہ کہا؟ شیطان نے یہ جملہ کہا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں، اور اللہ نے کہا کہ نہیں مٹی افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آگ کے اندر اگر آپ کوئی چیز ڈال دیجئے تو وہ جل کے خاک ہو جاتی ہے، لیکن مٹی کے اگر آپ ایک دانہ ڈال دیجئے تو وہ آپ کو 100 دانے دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے مٹی کی عزت ہے اور احترام ہے کہ مٹی تراب ہے تو اس کا باپ ابو تراب ہے، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو علی کی محبت میں ایک نماز پڑھے گا اس کو 70 نماز کا ثواب ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہی مٹی کا باپ ہے کہ جس میں آپ نے ایک نماز ڈالی تو 70 باہر نکلی محبت میں نا۔ اب وہاں 70,000 حج کرنے کے بعد بھی معلوم پڑا منہ پہ مار دیا گیا، کیوں؟ آپ بنا محبت علی کے آ گئے جس دروازے سے ہم نے داخل ہونے کو کہا تھا۔ تو شیطان کی صفت کیا ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ خدا کی باتوں کا انکار کرتا ہے، نہیں مانتا میں اپنی چلاؤں گا۔ جہل کے لیے یہی ہے نا، میں اپنی چلاؤں گا، لیکن جو ایمان کے لیے، مولا نے کہا کہ میں اگر کافر کے سامنے جھکوں تو بھی وہ مجھ سے محبت نہیں رکھے گا، کیونکہ میں امیر المومنین ہوں، اور میں اگر مومن کی ناک پہ تلوار بھی لگاؤں تو وہ جھک کے کہے گا مولا۔ کیوں؟ کیونکہ میں امیر المومنین ہوں، مومنین کے قریب ہوں۔ تو شیطان کا یہ وار ہوتا ہے کہ ایمان کے ذریعے بھی دھوکہ دے سکتا ہے شیطان، عمل کے ذریعے بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ شیطان نے کہا میں دائیں جانب سے آؤں گا، میں بائیں جانب سے آؤں گا، یا اللہ میں بہکاؤں گا انسان کو،
اللہ نے پوچھا کہاں سے آئے گا؟ میں دائیں جانب سے آؤں گا، میں بائیں جانب سے آؤں گا، میں تیری راہ میں بیٹھ جاؤں گا۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید تھیٹر کے باہر شیطان ہوتا ہے، وہاں کیوں شیطان جائے گا بھائی؟ وہاں تو خود ہی شیطان کے چیلے جا رہے ہیں، 200 250 روپے کا ٹکٹ خرید کے۔ وہ تو بیٹھے گا کہاں؟ مسجد کے باہر آ کے، ہے نا؟ نماز پڑھ کے آدمی باہر نکلا اور شیطان کا ہے کہ بھائی وہاں تک جاتے جاتے اس کی نماز ختم کر دیجیے۔ صلوات بھیجیے محمد والا۔ تو زمین کیا کرتی ہے؟ زیادہ کر کے دیتی ہے انسان کو، لیکن یہ خاک کا کمال معلوم تھا؟ اچھا، لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ بھائی اللہ نے کسی کو کیا عظمت دی۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ بتا دیا انہوں نے کہ اس کو یہ عظمت دی ہے، تو جس کو جو عظمت دی ہے اس کے پیچھے خدا جانتا ہے کہ کیا عظمت دی ہے نا؟ کیوں اللہ نے عظمت دی؟ ایسے ہی دے دی؟ اللہ تو بنا امتحان لیے کسی کی وہی نہیں کرتا، امتحان تو لیتا ہی لیتا ہے۔ تو سب سے امتحان لیا اس نے، اور جنہوں نے امتحان دیا ان کو ہی عظمت دی، ہے کہ نہیں؟ اب زمین کو کیا دی دیکھیے آپ، زمین کو یہ دی کہ زمین کے اوپر آپ چلتے ہیں اپنی چپل رکھ کے۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہے ذلیل، ایک لفظ سنا ہے آپ نے ذلیل؟ ذلیل کسے کہتے ہیں؟ جس کی کوئی عزت نہ ہو، یہ نہیں ذلیل۔ ذلیل کہتے ہیں نرم کو، سافٹ کو، نرم چیز کو ذلیل کہتے ہیں۔ اس کا اپوزٹ ہے عزیز۔ ذلیل یعنی ٹوٹ جانے والا، جھک جانے والا، کمزور۔ اور عزیز کسے کہتے ہیں؟ نہ ٹوٹنے والا، ڈیوریبل جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں۔ تو یہ زمین دو قسم کی ہے، آپ نے دیکھا ہے نا زمین، ایک پتھریلی زمین ہے جس پہ بڑی بڑے ٹینکر دوڑتے ہیں، یہ موٹی موٹے، وہ پتھر ٹوٹنے سے بھی نہیں ٹوٹتے۔ اور ایک زمین اللہ نے کیسی بنا دی؟ اتنی سافٹ بنا دی، امی جان کی طرح بنا دی۔ وہ آپ کو کیا دیتی ہے؟ ساری سبزیاں اس میں سے اگتی ہیں، ساری گھاس اس میں سے اگتی ہیں۔ تو بتایا گیا کہ عورت کی شخصیت کے بھی دو پہلو ہیں، بچوں کے لیے سافٹ، نامحرم مردوں کے لیے کڑک۔ کوئی تمہارے گھر میں آئے اور نرمی سے بات کرنا چاہے تو اس سے نرمی سے بات نہیں کرنا۔ اللہ نے تو اللہ نے زمین کو حکم دیا کیا کرو؟ ہمارے لیے ذلیل بنو۔ تو اللہ کے سامنے وہ اللہ نے حکم دیا کہ اب یہ کرنا ہے، تو زمین جو تھی ذلیل بن گئی۔ تیرے لیے میں لوگوں کی چپلوں کے نیچے آنا گوارا کروں گی، اس لیے کیونکہ میں نے تیرا حکم مانا ہے۔ تو اللہ نے کہا تو مت گھبرا اے خاک، تو مت گھبرا، کیونکہ اگر تو میرے لیے ذلیل ہوئی ہے تو میں تجھ کو اتنا عزیز بنا دوں گا کہ جب تک لوگ تجھ پر سجدہ نہ کریں گے ان کا سجدہ مکمل نہیں ہوگا۔ اور گھبرانا نہیں، بڑے بڑے نبی پیغمبر تجھ پہ سجدہ کریں گے، ہے نا؟ بڑے بڑے نبی اور پیغمبر تجھ پر سجدہ کریں گے۔ اور مولا کائنات کو ابو تراب کہا جاتا ہے، اسی لیے جب زلزلہ آیا تو یہ مسئلہ تر ہوتا تھا نا، لوگ بھاگے، مولا دیکھیے مدینے میں زلزلہ آ گیا، اور مولا گئے اور مولا نے زمین کے اوپر ہاتھ پھیرا۔ بہت سی چیزیں ایکشن میں مولا بتاتے ہیں، ہاتھ پھیرا ایسے جیسے بیٹے اور بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ کہا خاموش ہو جا، خاموش۔ بولے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہنے تمہیں نہیں معلوم میں ابو تراب ہوں، مٹی کا باپ ہوں، میں نے اس کو حکم دیا ہے۔ ارے مولا آپ لوگ ایسے ہی نام رکھتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے آپ لوگ ایسے ہی نام رکھتے ہیں ابو تراب، ہم نے نہیں، رسول اللہ نے نام رکھا ہے، آپ کہہ رہے ہیں ایسے ہی نام رکھتے ہیں۔ تو ان کا ابو تراب، اب ابو تراب نام ہے، آپ لوگ رکھتے ہیں قلب عباس، آپ نام رکھتے ہیں، بتائیے آپ کو انسان بنایا گیا ہے اور آپ قلب نام رکھتے ہیں۔ نے کہا بے وقوف، وہ جو کتا ہے نا وفادار جانور ہوتا ہے، انسان سے زیادہ کتا وفادار ہوتا ہے۔ تو ایک ایک چیزیں چن لی گئی ہیں۔ تو یہاں حکم دیا گیا ہم لوگوں کو، ان کو ابو تراب بنایا گیا، زمین کا باپ۔
اور پھر سورہ نازل ہوئی. کیا ہے سورہ؟ آپ دیکھیے. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ حضرت علی کو بڑھاتے نہیں. اب آپ اگر دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، سوروں کو پڑھتے ہیں تو آپ کو جواب ملے گا کہ کیا سورہ کہہ رہا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جب زمین کو زلزلہ آ جائے گا. وقال الانسان ما لہا، تو انسان کہے گا تجھے کیا ہو گیا ہے. یومئذ تحدث اخبارہا، تو زمین پورے اخبار بیان کرے گی اس کو. تو جو صاحب جن صاحب نے پوچھا تھا، میں نے ان سے کہا بھی زمین کو زلزلہ ہے تو آپ اور ہم کیا کریں گے؟ بولے بھاگیں گے. ہم نے کہا بھاگنے کی بھی نہیں ضرورت ملے گی، وہ تو گئی اندر، ہم اندر چلے گئے. لیکن یہ ایک آدمی ہے کہ جب زلزلہ قیامت کا آ رہا ہے تو وہ کھڑا ہوا ہے اور زمین سے پوچھا ہے تجھے کیا ہو گیا، اور زمین کہہ رہی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ زمین پہ کیا کیا ہوا. کون ہے یہ آدمی؟ کہنے لگا میں نہیں جانتا. میں بولا لگائیے کسی خلیفہ کا نام، لگا دیجئے آپ. بولے نہیں آپ لگائیے. میں بولا میں تو بعد میں لگاؤں گا کیونکہ میرے کو تو آپ جھوٹا ہی بولنے والے ہیں نا. میں لگا. کون ہے وہ آدمی؟ ہم نے بولا ابو تراب. باپ ہی کے سامنے بیٹی اطاعت گزار بنے گی، زمین اطاعت گزار ہوگی کہ جواب دے گی. تو ایمان کے ساتھ عمل بہت ضروری ہے. اگر انسان نے عمل نہیں کیا تو یہ عمل اس سے رخصت ہو سکتا ہے. امامہ سر پہ رہے، ٹوپی سر پہ رہے، پوسٹ رہے ہمارے پاس، لیکن اگر پوری طرح علم ہے جا سکتا ہے علم. قرآن ہم کو بتا رہے ہیں نا، کتنے ایسے حافظ قرآن تھے جو امام حسین کو تیر مارنا چاہ رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ علم رکھتے تھے، عمل کی منزل میں زیرو تھے. اور سورہ عصر ہم کو یہ بتا رہا ہے دیکھو دونوں کو اپنے ساتھ رکھنا، تھوڑا تھوڑا علم حاصل کرتے رہنا. واقعاً میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے اس بات کی التماس کروں گا کہ اپنے بچوں کے لیے للہ ہر روز کچھ وقت نکالیے، کچھ وقت نکالیے، ہے نا. اس کا جو ہے بہت بڑا اجر ہے. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں وہاں، حسین علی صاحب. یہ ان کی عادت یہ تھی کہ یہ امتحان کی رات میں آتے تھے کہ آج پڑھا دیجئے. ایک دن میں پڑھتے تھے وہ. اور پتہ نہیں شاید اپنے کالج میں آپ نے ٹاپ کیا تھا. اب معلوم نہیں مجھے تو وہ کہ کیسے ٹاپ کر لیا. بھائی آج مجھے بھی بتا دیجیے گا کہ کیسے آپ نے ٹاپ کیا تھا ایک رات کے اندر. ہے وہ آج تک پبلک پوچھتی ہے کہ بھائی کیا ان کو آپ نے کھلایا پلایا کہ وہ ایک رات میں ٹاپ کر لیا. لیکن آپ نے ایک اچھی چیز حجامہ سیکھی. بچے بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہے، یہ بہت اچھا حجامہ کرتے ہیں. حجامہ بیماریوں سے بچنے کی بہترین رسول اللہ کی حدیث ہے. اپنے جسم سے کچھ رگوں کے ذریعے خون کو باہر نکالنا. ہمارے وہاں لکھا ہوا ہے اور باقاعدہ ہوتا ہے یہ، اور اسے کرانا بھی چاہیے. بہت سی بیماریوں سے انسان بچ جاتا ہے. نگیٹو آسپیکٹ ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس سے کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ مسلمان جس میں کود پڑتے ہیں وہ بات ہی ختم ہو جاتی ہے. مسلمانوں کی کوئی وہ پتھر لے کے آ جاتے ہیں روڈ پہ اور دن مارنے لگتے ہیں. اور ہم لوگ پہلے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں. یاد رکھیے ایک بات میڈیکل سے آ گئی ہے، کیوں؟ بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، بلکہ پھیلائی گئی ہیں. تمام بیماریاں باقاعدہ اسکیم کے تحت پھیلائی گئی ہیں. ڈرایا گیا ہے لوگوں کو کہ سر آپ بیمار ہیں. اور ہمارا مذہب کہتا ہے کہ ہماری باڈی خود ایک بہت بڑا یونیورس ہے. حضرت علی کہتے ہیں ہماری اپنی باڈی ایک یونیورس ہے. بھائی آپ نے دوا کھائی، ایک چھوٹی سی مثال، آپ نے دوا کھائی، دوا گئی پیٹ میں، ٹھیک ہے، درد ہو رہا تھا آپ کے پاؤں کے انگوٹھے میں، وہاں درد کیسے ٹھیک ہوا؟ دوا تو گئی ہے پیٹ میں نہیں. جب آپ نے دیکھا، بھائی اس کو ایک دوسری مثال سے آپ کے سامنے میڈیکل سے ثابت کرتا ہوں. دانت میں آپ کے درد ہے، آپ گئے دانت نکالنے کے لیے، اس نے آپ کو انجیکشن لگایا، پھر وہ پکڑ کے گھسیٹ لیا، کچھ نہیں ہوا. کیا ہوا؟ یہ انجیکشن لگانے کے بعد درد ختم ہو گیا؟ کہا نہیں صاحب، درد ختم نہیں ہوا. درد کی جو نسیں
دماغ کو درد کا میسج پہنچا رہی تھیں، ان کے میسج کو بیچ میں ہی روک دیا، تو نہ درد کو میسج پہنچ رہا ہے نہ درد ہو رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے آدمی، میسج پہنچنا روک دیا، دوا نے روک دیا، میسج نہیں لے جانا کہ درد ہو رہا ہے۔ یہ کیفیت ہے ہم لوگوں کو جسمانی طور پر بھی علم کے ساتھ ساتھ جسم کا ہونا بہت ضروری ہے، جسمانی طور پر مضبوط بننا ہے، اچھا کھانا ہے، اور یہ جو فکر ہے نا کہ میں یہ نہیں کھاتا، اس سے بچنا ہے۔ مولا کہتے ہیں جو پھل آئے موسم کا کھائیے، ٹھیک ہے۔ اصل میں مزہ یہ آتا ہے کہ دوسرے کے دسترخوان پہ کھانا اچھا لگتا ہے نا۔ ہندوؤں میں کہتے ہیں پرائی پتری کا بھات سہاتا ہے انسان، اپنے گھر کا کھانا اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ کہ آدمی جو بھی کھائے اس کے اوپر بہت، اب ان کا تذکرہ آ گیا تو میں آپ کو بتاؤں کہ حجامہ بہت زبردست چیز ہے جو کرتی ہے، اور مولا اس زمانے سے بتاتے چلے آ رہے ہیں۔ اب ایک نیا پوائنٹ آپ کے سامنے ریز کر دیتا ہوں تاکہ آپ بھی سمجھ لیں۔ ایک پوائنٹ اور بہت اہم، ایک حکیم کھڑا ہے، اب بات حکیم کی آ گئی تو حکیم کھڑا ہے بیچارہ، وہ پیشاب دیکھ کے دوا دے رہا ہے، نصرانی حکیم ہے، مولا کی حکومت کا زمانہ ہے کوفہ میں۔ آج ٹیسٹ ہوتا ہے نا، وہ صبح یورین ٹیسٹ میں وہ کیمیکل ڈالتے ہیں اور پھر ٹیسٹ کرتے ہیں، اس زمانے کا یہ عالم ہے کہ وہ صرف دیکھ رہا ہے اور دوا دے رہا ہے دیکھ کے۔ اور جب سب چلے گئے تو اس نے اپنی دوائیں رکھنا شروع کی، دیکھا ایک شخص پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ کون تھے؟ مولا۔ آپ کو بھی کوئی بیماری ہے؟ آپ کو بھی کوئی درد ہے؟ آپ کے لیے بھی کوئی پریشانی ہے؟ کہنے نہیں، ایک سوال ہے۔ کیا سوال ہے؟ کہا کہ تیرے پاس درد گناہ کا بھی کوئی علاج ہے کیا؟ اب اس کو کیا بات کر رہے ہیں، کیا گناہ بھی کوئی درد ہے؟ کہا سب سے بڑا درد یہی ہے، درد گناہ۔ ایک مرتبہ آپ نے کر لیا، پھر دن بھر آپ کی روح مچلتی رہے گی، کتنا نہا لیجئے، کتنا کرتا پائجامہ سفید پہن کے نکل آئیے، دل یہی کہے گا بیٹا تم چور ہو، دل یہی کہے گا بیٹا تم غیبت کرنے والے ہو، بیٹا تم نامحرم کو دیکھنے والے ہو، بیٹا تم میوزک سننے والے ہو، جتنے اندر سے دل کہتا رہے گا، اور یہ درد ہوتا رہے گا، یہ درد ہوتا رہے گا۔ کسی نے جا کے پوچھا مولا میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میں توبہ کروں؟ کہا نہیں، ایسے نہیں، پہلے گھر جا کے غسل کرو، اور غسل کرتے وقت یہ نیت کرو کہ یا اللہ جس طرح سے میرے جسم سے میل خارج ہو رہا ہے اسی طرح سے میرے جسم سے، میری روح سے میرے گناہ دھل جائیں، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھو، اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اب دعا مانگو تو تمہاری گناہ وہ ہوگا۔ تو درد گناہ اس لیے بھی روکیے اس کو بھی کہ جب آپ علاج کرتے نا تو یہ بھی کہیے کہ بھائی جان گناہ بھی مت کریے، ہے نا، ثواب نہیں کرتے چلے گا، گناہ بھی مت کیجیے۔ بس گناہ کرنے کے والے کی ایک مثال پیش کرتا ہوں اور اپنی بات ختم، کہ گناہ کرنے والا ایسا ہے بقول ہمارے ایک دوست کے کہ جیسے کوئی آدمی بیچ سمندر میں ہو اور اس کی کشتی ریکیج ہو جائے، پھٹ جائے اور وہ اندر ڈوب جائے، یہ حال ہوتا ہے، اس سے آدھا نہیں کیا جا سکتا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کل بیماری کا سے بخار کو چھوڑ کے، بخار ایک ایسی بیماری اس کو چھوڑ کے باقی ساری بیماریاں اسکیم ہیں، اٹیک ہیں آپ کے اوپر، اور اس اسکیم اور اس اٹیک کو ختم کرے گی سورہ حمد اور سورہ قل اللہ۔ سب سے پہلے یہ دو کوئی بھی بیماری ہو سب سے پہلے یہ، اور اللہ پر بلیو اور یقین، ہے نا۔ کہیں میں نے واقعہ سنایا تھا اس لیے یہاں سنا دیتا ہوں تاکہ وہ حضرت موسیٰ پہنچ گئے، کل سنایا تھا شاید، یہی سنایا تھا آپ لوگوں کو، حضرت موسیٰ کو بخار چڑھا، اوپر پہنچ گئے، کوہ طور پہ آواز آئی موسیٰ کیا بات ہے؟ کہا کیا کروں اللہ بہت زوردار بخار چڑھا ہوا ہے۔ کہا دائیں جانب دیکھ، دائیں جانب دیکھا، کہا جڑی ہے اس کو اٹھا لے اور اس کو استعمال کر، نیچے لے کے آئے، جڑی بوٹی کو پانی میں ملایا، گھولا، اورل بنایا، پی لیا، ٹھیک ہو گیا بخار، چنگے بھلے چنگے ہو گئے۔ 1-2 سال بعد پھر بخار چڑھا، پھر وہ جڑی لے آئے، گھولا، پیا،
دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن، پانچواں دن، کچھ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا. پھر اوپر پہنچے، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ میں نے جو تو نے دوا مجھے دی تھی وہ دوا میں استعمال کر رہا ہوں، کوئی اثر نہیں ہو رہا. آواز آئی، موسیٰ یہی تو تمہاری عقل کی کمی ہے، تم انسان ہو. اس جڑی میں تھوڑی کوئی کمال تھا، ہمارے حکم میں کمال تھا. ہم نے اس کو حکم دیا تھا کہ تم کو ٹھیک کر دے، ٹھیک کر دیا. اب تم اپنی چلانے لگے. تم لے کے گئے کہ میں گھولوں گا، پیسوں گا اور پی لگاؤں گا، کچھ ہونے والا نہیں ہے. اسی لیے جب بیماری ہوتی تو پہلا جملہ ہمارے وہاں ہندوستان میں نگیٹو کیا رہتا ہے؟ آپ پوچھیں کسی کو بھی کہ مجھے بیماری، دوا لیا؟ فوراً پوچھتا ہے نہیں دوا لینا ہے آپ کو، فوراً آپ کو دوا نہیں لینا. آپ کا مذہب کہتا ہے مت لو دوا. حضرت علی کہتے ہیں جتنا مرض میں ہمت دے چلتے پھرتے رہو، جتنا. اور جہاں اپنا اندر والا لوز کیا کہ مجھے بخار لگ رہا ہے، ابھی سوچ لیجئے، ذرا بیٹھ جائیے یہیں پہ ایسے کر کے بیٹھ جائیے، سوچے مجھے بخار لگ رہا ہے، مجھے بخار لگ رہا ہے. ایک 10 منٹ میں بخار آپ کو چڑھائے گا. آپ نے دیکھا نہیں کرونا میں کون مرے؟ وہ لوگ ہائے اللہ منہ پہ بھی باندھو، کان میں بھی باندھو. کرونا میں ایک آفت تھی. اور جو ماشاءاللہ مسلمان نہیں مرے، خوب بکرا کھا رہے تھے، ہے نا؟ آپ کو معلوم، خوب مزے سے کھا رہے تھے. یار کھا پی کے مرو، نہیں مرے. آپ کو بھائی ذہنی ہے یہ، اسی کو تو ہم نفسیات کہتے ہیں، اسی کو تو سائیکولوجی کہتے ہیں. مذہب بھی یہی کہہ رہا ہے، ہمارے مولا بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو راستے میں چلتے پھرتے رہو، مرض میں جب تک ہمت ساتھ دے. نہج البلاغہ کا جملہ کہہ رہا ہوں، مرض میں جب تک ہمت ساتھ دے چلتے پھرتے رہو. اور وہ جو لوگ رہتے ہیں جو ذرا سی تکلیف میں ہائے اللہ آپ چلے گئے ہاسپٹل، پھر وہ پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں. تو اس لیے آدمی کو بتایا گیا، آج میڈیکل والا پوائنٹ آ گیا تو میں نے آپ کو بتایا کہ روحانی اور جسمانی دونوں چیزیں بہت اہم ہیں ہمارے لیے، ہے نا؟ روح بھی اتنی مضبوط ہے اور جسم بھی ہمارا مضبوط ہے. بس کہ کربلا میں روح اتنی مضبوط تھی کہ مرنے کے بعد بھی گردنوں سے آواز آ رہی تھی، لبیک اللہم لبیک یا حسین. حاضر ہے مولا ہم آپ کی خدمت میں، ابھی بھی حاضر ہیں. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں روزے کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے اور حلال رزق کے ذریعے، مجلسوں کے ذریعے، خاص طور سے مجلسوں کے بعد گریہ کرنے کے بعد آنسوؤں سے اپنا علاج کیجیے. اگر آپ کی آنکھوں کے اندر، آپ کے ہاتھ میں کچھ مشکل ہے تو آنسوؤں کو پھیریے اس کے اوپر، کیونکہ یہ تذکرہ باب الحوائج کا تذکرہ ہے. کل مولانا نے شاید، کل ہم لوگوں نے جو روایت پڑھی ہے، اوپر نیچے لوگ کرتے ہیں ہندوستان میں، تو کبھی 6 کو پڑھ دی جاتی، کبھی 9 کو پڑھی جاتی. لیکن واقعاً جناب علی اصغر علیہ السلام کے مصائب پڑھے جاتے ہیں اور ہر شخص روتا ہے. اور کیوں نہ روئے کہ جس کی شہادت پہ اس کا قاتل بھی رویا. دشمنوں نے منہ پھیر پھیر کے گریہ کیا. وہ کام جو حضرت عباس سے ممکن نہ ہو سکا اور کسی سے بھی، اس کام کو جناب علی اصغر نے کر کے دکھا دیا کہ سب کو رلا ڈالا. شقی القلب انسان رونے لگے. اور جناب علی اصغر کا واسطہ ہم لوگوں کو مانگنا چاہیے. باب الحوائج ہیں اور اپنی حاجتیں ہم لوگوں کو طلب کرنا چاہیے. خوب حاجتیں طلب کیجیے. رمضان محرم بھر بار بار جناب علی اصغر، جناب سکینہ، جناب عباس، ان کا واسطہ دے کر امام کے ظہور کی دعا کیجیے. یہ جناب علی اصغر کے بارے میں ہم آپ کے سامنے کیا بتائیں. جب بھی ہم اپنے چھوٹے بچوں کو گود میں اٹھاتے ہیں، اور وہ بچے جو ایک دم معصوم ہیں،
تو میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بچے کو جب اپنے اٹھاتا ہے تو ایک نہ ایک بار تو اس کے دل میں یہ آتا ہے کہ میرا بیٹا اتنا معصوم ہے. جناب علی اصغر کا بھی یہی حال تھا. آپ نے سب مصائب سنے ہوئے ان کے. میں صرف ایسے مصائب کی طرف اشارہ کروں گا کہ جو آپ کی آنکھوں میں اور ہماری آنکھوں میں تھوڑی سی نمی لے آئے. حل من ناصرین ینصرنا کی صدا بلند ہوئی. مولا گہوارے سے بچے نے اپنے آپ کو گرا دیا تھا. مولا نے کہا رباب بچے کو لے آؤ، مجھے لا کے دو. عورتوں کی ایک نفسیات، ایک سائیکولوجی آپ کو معلوم ہے کہ بچہ جب گھر سے باہر جاتا ہے نا تو وہ ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے اپنی ماں کا. اس لیے مائیں ہمیشہ کیا کرتی ہیں کہ چھوٹے بچے کو کنگھی کرتی ہیں، کپڑے اچھے پہناتی ہیں تاکہ کہیں بھی باپ لے جائے تو لوگ دیکھ کے سمجھیں کہ اس کی ماں نے اس کو تیار کر کے بھیجا. یہاں بھی جناب ام رباب نے کنگھی کی، کپڑے پہنائے، امام حسین علیہ السلام کے حوالے کیا اور امام لے کر آئے. میر انیس نے اس کو بیان کیا کہ پہنچے قریب فوج تو شرما کے رہ گئے، چاہا کریں سوال پتھرا کے رہ گئے. یعنی مولا چاہتے ہیں کہ بیٹے کے لیے سوال کریں، لیکن سوال کون کر رہا ہے؟ جس نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا ہو. چادر پسر کے چہرے سے سرکا کے رہ گئے، سر کو جھکا کے بولے کہ یہ ہم کو لائے ہیں، اصغر تمہارے پاس غرض لے کے آئے ہیں. یہ نہیں کہا کہ انہیں مجھے چاہیے. مولا نے کہا کہ اور ایک عالم نے بہت دیکھیے اپنے گھر کے راز، جو مرد لوگ رہتے ہیں نا جن میں مردانگی پائی جاتی ہے، وہ کبھی اپنے گھر کے راز لوگوں کو نہیں بیان کرتے. میرا ایک جملہ سن لیجئے گا اور اس پہ ہمیشہ عمل کریے گا، دعا مانگیے گا. کسی کو بھی نہیں اپنے گھر کے راز بتانا چاہیے آدمی کو، بہت خاص الخاص کوئی آدمی ہے. لیکن مولا کربلا میں کس قدر مظلوم تھے کہ مولا نے اپنے گھر کا سیکرٹ بتا دیا. اپنے دشمنوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ یہ اصغر تمہارے پاس ایک غرض لے کے آئے ہیں کہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے. اور جیسے مولا امتحان لینا چاہتے تھے، کہنے لگے اگر تمہاری نظر میں نے کوئی خطا کی ہے تو تم اس بچے کو پانی پلا دو، مجھے پانی مت پلاؤ. اور تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ بچے کا پانی میں پی لوں گا تو لو میں جلتی ہوئی ریت پر بچے کو لٹا کے پیچھے ہٹ جاتا ہوں، تم اپنے ہاتھ سے پانی پلا دو. اچھا ہو سکتا ہے نا آخری جملہ تو قیامت کا جملہ ہے. میں نہیں بتا سکتا کہ امام حسین السلام نے اپنے چھوٹے بچے کو وہ کربلا کی جلتی ہوئی ریت پر کیسے لٹایا ہوگا. لیکن جب کوئی جواب نہیں آیا تو ایک مرتبہ بچے کو پھر سے اٹھایا اور بچہ آنکھ بند کیے ہوئے تھا. آنکھ بند تھی بچے کی، 3 دن کا بھوکا پیاسا بچہ. کیا کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں، ہے کہ نہیں؟ کیا کہا جا سکتا ہے؟ ایسا ظلم. اس کے بعد مولا نے ایک جملہ کہا. جملہ کیا ہے؟ پروف، جس کو ہم کہتے ہیں ثبوت، اس کو کہتے ہیں عربی میں حجت. حجت اکثر لوگ کہہ سکتے تھے کہ خیمے سے پانی لے پی کے آیا تھا یہ بچہ، پیاسا نہیں تھا، امام مانگ رہے تھے تاکہ خود پی لے. تو جب نہیں پلایا تو امام نے ایک ہی جملہ کہا، بیٹا تم حجت خدا کے فرزند ہو، میں حجت خدا ہوں، تم میرے فرزند ہو.
ان کو بتا دو کہ میں پیاسا ہوں۔ لیجئے چھوٹی سی زبان بچے نے نکالی، پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیرنی شروع کر دی، لوگوں نے مڑ مڑ کے چہرے رونا شروع کر دیا۔ آگے بڑھ کے کہا کہ اس کے امام حسین السلام کے کلام کو قطع کر کہاں ہے، اینا اینا حرملا اختاقتا کلام الحسین۔ تو ایک مرتبہ تیر کو جوڑا، دیکھا ہاتھ لرز رہے ہیں، پہلا تیر روانہ کیا گر گیا، دوسرا تیر روانہ کیا گر گیا۔ آگے بڑھ کے پوچھتا ہے عمر سعد، اے حرملا تجھ پر وائے ہو، اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ عرب میں سب سے زیادہ اچھا نشانے باز کون ہے تو میں تیرا نام لیتا، اور تیرے ہاتھ سے تھر تھرا کے تیرے ہاتھ سے گر رہا ہے، ایک چھوٹے بچے کے سامنے تو اپنے تیر کو نہیں چلا پا رہا۔ تو حرملہ نے کہا، اے عمر سعد، ارے میں شقی القلب ہوں، لیکن تو وہ نہیں دیکھ رہا جو میں دیکھ رہا ہوں۔ پوچھا تو کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں ایک معظمہ کھڑی ہے، آواز دے رہی ہے، حرملہ میرے بچے نے کیا خطا کی ہے؟ رسول اللہ کھڑے آواز دے رہے، حرملہ 3 دن کا بھوکا پیاسا بچہ ہے۔ اور ایک مرتبہ جب زور سے اس نے تیر رہا کیا، گلے میں تیر آگے اچھل کے بچے نے لیا۔ لوگ کہتے ہیں نا منقلب ہوا، منقلب کا مطلب سمجھتے ہیں؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، چہرہ دشمنوں کی طرف تھا، لیکن تیر جو چلایا گیا تھا وہ گھوڑوں کو مارنے والا تیر تھا۔ جب گلے پہ لگا، بچہ الٹ کر اس کا گلا باپ کے بازو کو توڑتا ہوا چپک گیا۔ میں نہیں بتا سکتا ہوں کہ گلے سے تیر کیسے نکالا، لیکن جب نکالا تو وہ بچہ جس کے ہونٹوں سے دودھ بہا کرتا تھا، ارے اس کے ہونٹوں سے خون جاری ہوا، گلے سے خون، ہونٹوں سے خون۔ لیکن اے علی اصغر، آپ پہ ہمارا کروڑوں سلام۔ ارے بچے کو تو رونا چاہیے تھا، لیکن بچہ رویا نہیں، بچے کے چہرے پر ہنسی آئی۔ اے بابا، ارے اماں نے کہا تھا بابا کو تیر نہ لگنے دینا، لیجئے چلو میں خون لے کر زمین کی طرف پھینکنا چاہا۔ زمین کہتی ہے مولا میری طرف نہ پھینکیے گا، تا قیامت ایک دانہ نہ اگے گا۔ آسمان کی طرف پھینکنا چاہ، آواز آئی مولا نہیں، معصوم کا خون ہے، ایک قطرہ برسات نہیں ہوگی۔ مولا دیکھ رہے ہیں، ابھی آپ اور ہم کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، یہ پانی صدقہ یہ پانی صدقہ جناب علی اصغر ہے، یہ کھانا صدقہ جناب علی اصغر ہے۔ مولا نے دیکھا، ایک مرتبہ اپنے چہرے پر خون ملا اور کہا یا اللہ، اب قیامت کے دن اسی حال میں تجھ تک پہنچوں گا۔ گھر واپس پلٹ کے گئے، آگے بڑھتے ہیں پیچھے ہٹتے ہیں، اور جب ماں سے کہا کہ بیٹے تم اپنی یہ امانت لے جاؤ، میں کہوں گا، ارے ماں جب آگے بڑھی، ماں بھی اتنی خوددار تھی، بچے کو دیکھ کے ایک ہی جملہ کہا، علی اصغر تمہارے جیسے بچے بھی۔ یہ جملہ جو کہا نا، نہر کیے جاتے ہیں، ارے 2 سال کے جانور کو ہی ذبح کیا جاتا ہے، اگر کوئی 2 سال سے چھوٹا ہو اس جانور کو ذبح نہیں کرتے۔ تو ماں نے دیکھ کے اتنا ہی کہا، کیا 6 مہینے کے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں؟ اور اس کے بعد حسین پشت خیمہ پہ گئے، ذوالفقار سے قبر کھودی، ذوالفقار روتی چلی جاتی ہے۔ پوچھا ذوالفقار تو کیوں روتی ہے؟ کہا کہ میں آپ کے بابا کے ساتھ ہمیشہ رہتی تھی، آپ کی اماں ہمیشہ مجھے صاف کرتی تھی، مجھ سے باتیں کرتی تھیں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ بیشیر کی قبر بھی مجھ سے کھودی جائے۔
لیجئے جلتی ریت میں اصغر کو چھپا دیا، اوپر سے زمین برابر کر دی، اتنا گریا کیا کہ ایک مرتبہ آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی۔ کسی نے آواز دیا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ مڑ کے پوچھا بھائی صبح سے کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، تو ہم پر سلام کر رہا ہے، تو کون ہے؟ وہ جواب دینے والا جواب دیتا ہے میں قاصد صغرا ہوں، آپ کے پاس خط لایا ہوں، لیجئے خط پڑھا، لکھا تھا بابا علی اصغر کو ہماری طرف سے پیار کر لیجئے گا۔ ایک مرتبہ آگے بڑھے، خط کو رکھ دیا قبر پہ، اے علی اصغر تمہاری بہن تم سے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔